السلام علیکم معزز ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت میں بیت اللہ کے طواف میں مصروف تھا۔ میں نے دیکھا تمام بت فرش پر اوندھے گر گئے ہیں۔ میں نے ایک خاطف ہے غیبی کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا امنا کے صدف افت سے نور محمد کا ظہور ہو چکا ہے۔ میں شش در رہ گیا، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، میں بات بھی نہ کر سکتا تھا۔ میں جلدی باپ بنی شیبہ کی طرف بڑھا۔ میں بڑی جلدی سے جناب امنا کے گھر آلف۔ میں نے دیکھا ایک بہت بڑے بادل نے جناب امنا کے پورے گھر کو گھیر رکھا ہے۔ میں دروازے کے قریب ہوا تو خوشبو کے بیبیکی نے میرے دماغ کو معطر کر دیا۔ میں نے جناب امنا کے پاس الف کر دیکھا تو انتہائی اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اے امنا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ جناب امنا نے کہا، وہ مجھ سے لے گئے ہیں اور کہہ رہے تھے 3 دن کے بعد واپس کریں گے۔ مجھے افسوس ہوا کہ کہیں کوئی حاسد اور دشمن دھوکے سے نہ لے گیا ہو۔ میں نے پوچھا، کس طرح لے گئے ہیں؟ جناب امنا نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور اس کمرے کی طرف گیا۔ دروازے پر مجھے ایک خوبرو شخص نظر آلف۔ اس نے کہا، اے سید الانبیاء کے دادا، اپنا گھبرائیں، محمد مصطفیٰ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد آپ کی امانت آپ کو لوٹا دی جائے گی۔ میں مطمئن ہو کر واپس اگا اور جناب امنا کو تسلی دی، گھبرانا مت، جو اس نور کو لانے والا ہے وہی اس کا محافظ ہے۔ آپ کی ولادت کی رات عرب کے 2 معروف کاہن ستی اور دشک مر گئے۔ زرقا اپنے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ ولادت رسول خدا کے وقت میری بے ساختہ چیخ نکل گئی اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ 3 دن کے بعد جناب عبد المطلب جناب امنا کے پاس الفی اور الف کر دیکھا جناب امنا کی گود میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ نے انہیں اٹھایا اور بوسہ دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ اپنے جد امجد اور ماں کو دیکھ کر بالکل ایسے مسکراتے تھے جسے 1 سال کا بچہ مسکراتا ہو۔ جب پورے مکہ میں اطلاع ہو گئی تو دیاں جناب امنا کو مبارکباد دینے الف حسرت سے عرض کرتی تھیں، اے بی بی، اپنے ہمیں اطلاع ہی نہیں دی۔ جناب امنا فرماتی، مجھے خود پتہ نہ چل سکا، مجھے کسی عورت کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تو میں اطلاع کیسے دیتی؟ مجھے تو اس وقت سے لے کر اب تک کسی دائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد روز دیاں آتی اب کی خدمت کے لیے، لیکن جب آ کر دیکھتی تو ایسے معلوم ہوتا تھا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے غسل بھی دے دیا ہے اور تیل بھی لگا دیا ہے اور سرما بھی پہنا دیا ہے۔ وہ جناب امنا سے شکوے کے انداز کہتی تھی کہ اے امنا، اپنے ہمارا انتظار ہی نہیں کیا۔ تو جناب امنا فرماتی ہے، میں بھلا کسی کا انتظار کیوں کروں جبکہ مجھے خود کو پتہ نہیں چلتا کہ کون میرے لال کو غسل دیتا ہے اور کس وقت دیتا ہے، کون اسے تیل لگاتا ہے اور کس وقت لگاتا ہے، کون اسے سرما پہناتا ہے اور کس وقت پہناتا ہے۔ میں اسی طرح دیکھتی ہوں اسے جس طرح تم دیکھ رہی ہو۔ 7ویں دن جناب ابو طالب علیہ السلام نے ایسی عمومی دعوت کی کہ پورا مکہ 3 دن تک سیر ہو کر کھاتا رہا۔ جناب بابویے نے املی میں لیس ابن سعد سے روایت کی ہے کہ ایک دن کعب الاحبار معاویہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کعب سے کہا کہ آپ کی کتابوں میں حضور کی ولادت کے لیے کچھ لکھا ہوا ہے۔ کعب نے معاویہ کی طرف دیکھا۔ معاویہ نے کہا، اے کعب، تو نے جو کچھ پڑھا ہے اسے بتا دے، تجھے اجازت ہے؟ کعب نے کہا، میں نے 72 اسمانی صحیفے پڑھے ہیں اور ہر صحیفے میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی کیفیت پڑھی ہے۔ صرف 2 نبی ایسے ہیں جن کی خدمت پر اللہ نے ملائکہ کو مامور کیا ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جس رات محمد کا نور جناب عبداللہ سے جناب امنا کے صدف عفت میں داخل ہوا، آسمان سے ایک منادی نے ندا دی،
اے ارض و سما کے رہنے والو تمہیں مبارک ہو، خاتم الانبیاء کا نور اپنے اخر مسکن میں منتقل ہو چکا ہے۔ اسی طرح کی ندا اسمانوں اور سمندروں میں بھی سنائی دی گئی۔ خداوند متعال نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی شب جنت میں ولادت نامی ایک سوسائٹی بنائی، جس میں 70,000 محل سرخ یاقوت سے اور 70,000 محل ابدار موتیوں سے بنائے گئے۔ اللہ نے جنت سے فرمایا، اے جنت اج تمہیں جتنا خوش ہونا ہے ہو لو، اس لیے کہ تیرے اولیاء کا نبی قرآن عرض پر ظاہر ہو چکا ہے۔ صحف انبیاء کے مطابق اس دن سے لے کر قیامت تک جنت مسکراتی رہے گی۔ ہر پہاڑ کے ہر پتھر نے باوز بلند کلمہ طیبہ پڑھا۔ زمین پر موجود تمام پہاڑوں نے کو ابو قبس کی عظمت کو جھک کر سلام کیا۔ 40 دن تک زمین کے ہر درخت نے ولادت سرور انبیاء کی خوشی میں جھوم جھوم کر اظہار خوشی منائی۔ حوض کوثر اس دن خوشی میں اتنا اچھلا کہ اس سے یاقوت اور موتیوں کے ساتھ لاکھ محلات بن گئے۔ تمام بت اپنے بت خانوں میں اوندھے منہ گر گئے۔ قریش نے کعبہ سے یہ وعظ سنی، اے قریش، ڈرانے والا اگا ہے جس کے ساتھ دائمی عطرت اور طویل نیزہ ہے، جو خاتم الانبیاء ہے۔ میں نے صحف انبیاء میں جو کچھ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ عطرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہے۔ جب تک خاتم الانبیاء کی عطرت روئے زمین پر رہے گی، زمین اور آسمان عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ معاویہ نے کہا، اے کعب، عطرت رسول کون ہے؟ کعب نے کہا، وہ فاطمی بنت محمد کی اولاد ہے۔ اللہ انہیں 2 شہزادے دے گا جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔